روایات میں بلکہ احساسات کے ہیں یا خواہشات نفسانی اور حیوانی، ان کا ایک الگ لشکر ہے، سپاہی ہیں، اور عقل کا الگ لشکر اور سپاہی ہیں۔ وقتاً فوقتاً ان کا آپس میں ان کی وہ نوک چوک ہیں یا جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر انسانی عقل کو جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو اگر کوئی بیرونی امداد نہ ملے، جو احساسات کا لشکر ہے وہ عقل اور اس کے لشکر کو شکست دے، انسان احساسات، مادیات، ان کی طرف اس کا رجحان، میلان اور جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، لہذا عین ممکن ہے بلکہ خطرہ اس بات کا زیادہ ہے کہ جو احساسات ہیں وہ غلبہ حاصل کریں عقل کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری عقائد کی ان بنیادی کتابوں کو، یہ کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے جہاں انبیاء الہی نمائندوں کی ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے، وہاں بتاتے ہیں کہ نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ آ کے عقل کی مدد کر سکیں۔ اگر عقل کو کوئی بیرونی امداد نہ ملے اور میدان میں صرف احساسات اور عقل، احساسات کا لشکر فوج اور عقل کا لشکر اور فوج، تو عقل احساسات کے مقابلے میں شکست کھا جائے، لہذا بیرونی امداد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ کو بھیجا ہے تاکہ وہ عقل کی تقویت کر سکیں۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ انسان کے اندر جو احساسات ہیں نا، ان کی وجہ سے وہ روایات، ہم خاصان خدا کی بات نہیں کرتے، وہ روایات کی جن کو پڑھنے سے انسان کو سہولت ملتی ہے، سہولت، ان کو انسان کا ذہن جلدی قبول کر لیتا ہے، اور جن روایات سے کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہو ان کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ تن آسان، فطری طور پر انسان تن آسان ہے۔ تن آسان کا مطلب تو سب کو پتہ ہے نا، یعنی کوئی زیادہ محنت نہ کرنی پڑی اور تھوڑی سی محنت سے جو ہے زیادہ سے زیادہ مجھے فائدہ ملے، بندہ تن آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم کوئی ایسی روایات بیان کرتے ہیں کہ جس کو سن کے امید پیدا ہو نجات کی، جنت میں جانا آسان لگے، انسانی ذہن اس کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اور جن روایات سے یہ ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ بڑا یہ مشکل کام ہے، ان کو ذہنی طور پر جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حکم یہ ہے کہ دونوں قسم کی روایات کو بیان کرو، صرف ڈراؤ دھمکاؤ بھی نہیں، اور اللہ کے عذاب سے مکمل تحفظ بھی نہ دو، اتنا آسان بنا کے بھی پیش نہ کرو جنت میں جانے کے عمل کو۔ دونوں قسم کی آج ایک روایت میں آپ کے لیے لایا، اس مضمون کی بہت روایات ہیں، اصول کافی میں بھی ہے، بہار الانوار، یہ میرا ہاتھ بہار الانوار ہے، نہج البلاغہ کے اندر بھی اس مضمون کی آیات ہیں۔ ہم نے ذرا اپنے ہاضمہ کو نا جی ذرا وہ بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے تاکہ ان کو ہضم کر سکیں۔ اچھا جی، یہ روایت ہے جابر بن عبداللہ انصاری، امام محمد باقر علیہ السلام کرتے ہیں، قال لی، جابر کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، کیا جو تشیع کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اور کہے کہ الحمدللہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے؟ یعنی شیعہ بننے کے لیے اہل بیت کا محب ہونا یا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ کافی ہے؟ سوالیہ انداز میں آپ نے پوچھا۔ فواللہ، انتہائی خطرناک ہے، یعنی
اگر امام محمد باقر قسم نہ بھی کھاتے تو ہم 100% سے اوپر تو نہیں کہہ سکتے، 100% ہم ان کی جو ہے نا اس فرمان پر اعتبار کرتے، ایمان لاتے۔ جس کی بات پر 100% ایمان نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو امام نہیں مانا۔ امام ماننے کا مطلب یہ کہ اس کی بات کو اسی طرح 100% مانو جس طرح خدا اور رسول کی بات کو 100% مانتے ہو۔ اس کی بات اپنی بات نہیں ہوتی، اس کی بات رسول کی بات ہوتی ہے، رسول کی بات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے ایک واسطے سے، ہاں جبرائیل کے واسطے سے۔ لیکن جب کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو پھر خدا بھی قسم کھاتا ہے۔ ایک وہ شمس و ضحیٰ میں پتہ نہیں کتنی 5-6 چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، نفس کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم۔ یہاں بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، ہمارا شیعہ وہی ہے جو تقوی الہی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ ختم ہو جاتی ہے، فواللہ خدا کی قسم، ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، نہیں ہے ہمارا شیعہ مگر وہ جو تقوی الہی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ وما كانوا يعرفون یا جابر الا وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتخشع والامانہ۔ یہ چند ایک چیزیں شیعوں کی شناخت کے طور پر بیان کی ہے۔ شیعوں کو ان چند چیزوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یعنی یہ چیزیں ان کے اندر ہیں تو وہ شیعہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیں میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ جو لفظ شیعہ ہے نا، اس کے مفہوم میں پیروی شامل ہے۔ یہ تشییع جنازوں کو بھی تشییع جنازہ اس لیے کہتے ہیں کہ جنازہ آگے آگے ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کوئی اگر مہمان آئے تو اپنے بیٹھک میں بیٹھ کے جو ہے نا اچھا جی اللہ حافظ نہ کریں۔ مشایعۃ المومن، میت کی اس کے لیے تشییع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں مشایعۃ یعنی مین گیٹ تک مومن کے ساتھ جائیں، بلکہ آگے تک جو ہے نا وہ جائیں اور خدا حافظی کر کے آئیں۔ ایسے ہی اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر چاہیے اللہ حافظ وہ بیگ لے کے جو ہے وہ چلا جائے۔ ان تمام میں جہاں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے ساتھ ساتھ چلنے کا مفہوم موجود ہے، ساتھ ساتھ چلنا۔ اس لیے فرمایا وما كانوا يعرفون۔ اچھا یہ ایک جملہ ہے لکھا ہوا ہے، نہیں پہچانے جاتے تھے مگر ان علامتوں کے ذریعے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی پہلے زمانے میں نا شیعوں کی شناخت کچھ اور تھی، آج کل شیعوں کی شناخت کچھ ہے اور ہے۔ وما كانوا يعرفون، وہ نہیں پہچانے جاتے تھے اے جابر شیعہ الا بالتواضع، ایک ان کی شناخت اور علامت تواضع، ہاں خاکساری، اور اسی طرح والتخشع یعنی خشوع خضوع، امانت کے ذریعے جو ہے نا وہ پہچانے جاتے تھے۔ وکثرت ذکر اللہ، کثرت سے جو ہے نا وہ ذکر خدا کے ذریعے پہچانے جاتے تھے، صوم روزے کے ذریعے پہچانے جاتے تھے، نماز کے ذریعے، والبر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی شیعوں کی مخصوص علامت تھی، خاص علامت تھی۔ والتعہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ، وہ ہمسائے جو کہ غریب ہیں، ناچار ہیں اور محتاج ہیں، ان کا خیال رکھنا، والغارمین، مقروض لوگوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، سچ بولنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کف الالسن عن الناس، لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ گندی زبان استعمال نہ کرنا، ہاں جب بھی لوگوں کی بات کرو تو خیر سے ان کو یاد کرو، ہاں برائی سے ان کو کام نہ کرو۔ اور یہ وَكَانُوا أُمَرَاءُ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، وہ اپنے زمانے میں سب لوگ اس کے پاس امانت رکھتے تھے جو شیعہ ہوتا تھا۔ وَكَانُوا اپنے عشائر، خاندان اور قبیلوں میں امین ان کو سمجھا جاتا تھا۔ اچھا بھئی یہ امانت رکھنی ہے، قیمتی چیز کس کے پاس رکھوں؟
وہ فلان گلی نمبر فلان میں جو ہے نا وہ ایک شیعہ رہتا ہے مثلا، اس کے پاس رکھو. یہ لوگ خائن نہیں ہوتے جی. قال جابر، جابر نے کہا فقلت یا ابن رسول اللہ ما نعرف اليوم احد بهذه الصفہ. یہ میں نے جملے استعمال کیا، دیکھا نا، کانو یعرفون. امام نے فرمایا وہ ان علامتوں کے ذریعے پہچانے جاتے تھے. ایک زمانہ تھا. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا، میں نے اہل سنت کی کتاب ہے الاخبار الطوال، الاخبار الطوال کے نام سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام سفیر حسین جب وہ آئے تو وہ ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے نا، ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. ابن زیاد ان کی تلاش میں تھا، تلاش کرو کہ وہ کدھر ہے. ایک بندے کو 1,00,000 درہم دیا، 1,00,000 درہم، یہ لے لو، اس کو دینا پڑے تو کہیں دے دو اور اس کا سراغ لگاؤ. یہ اس کا غلام تھا معقل. وہ کوفہ کی جامع مسجد میں آیا اور دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ نمازیں جو ہے نا پڑھے جا رہا ہے. اس کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا کوئی نیک آدمی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ تعلق یا لنک جو ہے نا مسلم بن عقیل سے ہوگا، اس سے پوچھتا ہوں. اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے، نماز مکمل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسری نماز کے لیے نیت باندھی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آگے بڑھنے لگا. پھر اچھا معقل کہتا قلت فی نفسی. اس کے بعد یکی بات دیگری جو نمازیں پڑھے جا رہا ہے، میں نے دل میں کہا قلت فی نفسی انہ شیع. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بندہ شیعہ ہے، نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں. جی کانو، یہ امام فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا جب یہ علامت تھی. ابھی مذاق اڑایا جاتا ہے نا، نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں مسجد توڑو، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جابر کہتے ہیں میں نار کیا مارا نارف اليوم احدا بهذه الصفہ. بولا آج کل تو ان صفات کا حامل ہمیں کوئی شیعہ نظر نہیں آتا. یہ صفتیں کتنی ہیں میں گنتا ہوں نا. یہ من اتق اللہ واطاعہ، اچھا جی، تواضع، تخشع، امانت، اچھا جی، کثرت ذکر اللہ، صوم، صلاۃ، بر بالوالدین والتعہد بالجیران من المساکین والسکنا والغارمین والایتام، صدق الحدیث. 15 کے قریب نشانیاں بتائی امام علیہ السلام نے. بھائی ایک زمانہ تھا کہ ان علامتوں کے ذریعے شیعوں کو پہچانا جاتا تھا. اچھا جی، فقال یا جابر لا تذهبن بکل مذاہب. یہ مذاہب تمہیں ادھر ادھر نہ لے جانے پائیں، سیدھا جو راستہ ہے وہ مجھ سے پوچھو اور اس پر جو ہے نا پابندی کرو. حسب الرجل ان یقول احب علیا واتولاه، بس اتنا کافی ہے کہ یہ بندہ کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، ہاں، اور اس کی ولایت رکھتا ہوں. ثم لا یکون مع ذلك فعالا، اور عمل جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ ہو. فلو قال انی احب رسول اللہ، اگر کوئی کہے کہ میرے دل میں رسول خدا کی محبت ہے، میں رسول خدا کی محبت کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ رسول خدا تو علی سے افضل ہیں. امام محمد باقر کہتے ہیں رسول خدا علی سے افضل ہیں، رسول خدا حضرت علی کے رسول تھے. ثم لا یتبع سیرتہ، رسول جو علی کا سے افضل ہے. کوئی کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن رسول کی نافرمانی کرے، رسول کی سنت پر عمل نہ کرے، رسول کے نقش قدم پر وہ عمل نہ کرے. ثم لا يعمل بسنته ما نفعه حبه اياه شيئا، رسول کی اطاعت کے بغیر صرف رسول کی محبت اس کو کوئی کام نہیں دے گی. اچھا جی، فتق اللہ، تقوی اختیار کرو. وَعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، خدا کے ہاں جو نعمتیں ہیں نا یا جنت، اس کے حصول کے لیے کام کرو. کام وہ نہ ہو صدقے جامعات کب نہ آوا، ٹھیک ہے نا. وَعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، عمل کرو ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کی نعمتیں وغیرہ جو بھی ہیں. وَلَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ، کوئی کس خدا کا رشتہ دار نہیں،
کوئی کسی کی خدا کے ساتھ کوئی قرابت داری نہیں ہے۔ احب العباد الی اللہ اتقاہم، سب سے زیادہ جو خدا کو محبوب بندہ ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہو، اور وہ اعملہم بطاعتہ، اور سب سے زیادہ وہ خدا کا اطاعت گزار ہو۔ دو سطریں اور ہیں، یا جابر، خدا کی قسم، پھر دوبارہ قسم کہ فواللہ ما یتقرب الی اللہ تعالی الا بالطاعہ، صرف اطاعت کر کے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، صرف خدا کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وما معنا براءۃ من النار، ایسی کوئی ہمارے پاس جو ہے نا وہ جنت جہنم سے چھٹکارا کا کوئی سرٹیفکیٹ ہم ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں بانٹتے۔ ولا اللہ احد، نہ خدا پر کسی کی کوئی حجت ہے۔ آخری جملہ بڑا سخت ہے، من کان للہ مطیعا، جو خدا کا اطاعت گزار ہوتا ہے، فہو لنا ولی، وہ ہمارا دوست اور محب ہوتا ہے۔ ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، خدا کا نافرمان وہ ہمارا دوست نہیں ہوتا۔ لحاظ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، جو خدا کا اطاعت گزار نہیں ہوتا وہ ہمارا دوست نہیں ہوتا۔ ولا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، عمل اور پرہیزگاری کے ذریعے ہی ہماری ولایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں ہے یہ جملہ، واللہ ما ولی محمد الا من اطاع اللہ وان بعدت قرابتہ، خدا کی قسم محمد کا دوست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اگرچہ وہ بہت دور کی رشتہ داری ہو۔ دور کی کیا، سلمان فارسی کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، ہاں وہ جو ہے نا وہ نو مسلم تھا، کنورٹڈ تھا، اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں وما وعدو محمد من عصى اللہ، اور محمد کا دشمن وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے۔ وَإِن قَرُبَتْ رحمتہ، قریبی رشتہ دار محمد کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔